بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: مخلصين له الدين. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: عزوا بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد وإن أناخ على صخرة استناخ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. صلاۃ و سلام سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الہدیٰ، سید الدجا، سید السبل، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم سب اس بات پہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ہمارا خالق ہے. ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ایک دن ہم دنیا میں نہیں تھے، پھر ہم دنیا میں آئے، اور ایک دن ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے. ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ انسان کی فکر، عقل ناقص ہے، اسے رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے. ہر کام ہر شخص کو کرنا نہیں آتا. ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. دنیا میں سکول ہے، نظام ہے، تعلیم ہے. اس نظام اور اس تعلیم میں سیکھا، سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی اس وقت سکھانے والے ہیں، سب کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے. کسی کے دل میں کوئی مفاد ہے یا کسی کے اخلاق کے اندر کوئی کمزوری ہے، لیکن پھر بھی دنیا ان سے سیکھ بھی رہی ہے اور وہ سکھانے کا پیسہ بھی وصول کر رہے ہیں. تو ضرورت تھی ایک ایسی ذات کی، ایک ایسی شخصیت کی جو تمام تر انسانی معصیتوں، نافرمانیوں سے پاک ہو، اور اس شخصیت کو منتخب کیا جائے پوری کائنات کو سکھانے کے لیے. سکھانا کیا ہے؟ وہ چیزیں جو اللہ بندوں کے لیے پسند کرتے ہیں. اب اللہ نے میرے آپ کے لیے جو چیزیں پسند فرمائیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، انہیں
اللہ نے ایک نام دے دیا، جس طرح ہمارے ہاں کتابوں کے نام ہوتے ہیں، یہ معاشرتی علوم ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ بائیولوجی ہے، یہ اسلامیات ہے۔ تو اللہ جو جو نصاب ہم کو سکھانا چاہتے تھے اور وہ نصاب اللہ کا پسندیدہ تھا، اس نصاب کا نام اللہ نے دین اسلام رکھ دیا، اور ساری چیزیں اللہ نے اس میں انکلوڈ کر دیں، اس میں شامل کر دیں، اور پھر وہ چیزیں اللہ نے بندوں تک پہنچانے، سکھانے، پڑھانے کے لیے ایک آخری شخصیت کو منتخب فرمایا، چنا، جنہیں ہم سب اپنا امام رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ گویا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لیتے ہیں، تو اسلام میں داخلہ لینے کے بعد پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اسلام کا وہ نصاب پڑھیں جو نصاب اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور اس نصاب کو پڑھانے کے لیے جس شخصیت کا اللہ نے انتخاب کیا، اس شخصیت کے بارے جان کے دشمنوں کی بھی یہ گواہی تھی کہ ہم نے اس شخصیت کو آج تک بات کر کے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، امانت جمع کروائی تو خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس پاک زبان سے کبھی ہم نے کوئی ایسا جملہ نہیں سنا جس جملے کے اوپر کوئی شریف زیادہ اعتراض کر سکے، انگلی اٹھا سکے۔ گویا پھر اس ذات کو پوری کائنات کے لیے آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ بنا دیا گیا کہ لوگوں، جس طرح میں نے اسلام کو دین پسند کیا ہے، اسی طرح اس اسلام کو جو پہنچانے والی پرسنالٹی ہے وہ بھی میری پسندیدہ ترین ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے مجھ اللہ کے نصاب کو پڑھنا ہے، اور اس پہ عمل اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس کا پریکٹیکل عمل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کر کے دکھایا ہے، اس کو تم نے اپنانا ہے، اس پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ اگر تم یہ کام کر لو تو تم مسلمان بھی ہو، تم صاحب ایمان بھی ہو، رب کے پسندیدہ نصاب کو، رب کی بتائی گئی پسندیدہ شخصیت کے اسوہ اور طریقے کے مطابق تم نے سیکھا، پڑھا، اپنی زندگی میں اپنے گھر بار، اپنے خاندان، اپنی معیشت، اپنی معاشرت، اس پہ تم نے اسے نافذ کیا، تو یقیناً قیامت کے دن تم ایمان والوں کی صف میں کھڑے کیے جاؤ گے، مسلمانوں کی صف میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ کہیں بھی عقل مندوں کی دنیا میں داخلہ لے لینے کے بعد سکول ڈگری عطا نہیں کرتا۔ میں ایم اے کے اندر داخل ہو جاؤں، کیا مجھے یہ سکول اور کالج اختیار دیتا ہے کہ میں یہ کہوں میں نے ایم اے پاس کر لی ہے؟ میں میٹرک کے اندر داخلہ لے لوں، کیا کوئی سکول مجھے یہ اختیار دیتا ہے کہ میں یہ کہوں میں نے میٹرک مکمل کر لی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، شہادتی انا محمد الرسول اللہ، بندہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاب پڑھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد، اپنا لینے کے بعد۔ ابھی تک ہمارا یہی معمہ حل نہیں ہوا کہ آیا ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں یا پورے کے پورے مسلمان ہو گئے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا نصاب پڑھ کے، جان کے، پرکھ کے، اسے سمجھ کے تم نے عمل کر کے ثابت کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جب تم عمل کرو گے، سچے دعویٰ کرنے والے اور جھوٹے دعویٰ کرنے والے کا فرق ہو جائے گا۔
جو عمل سے بھاگے گا وہ دعوے کے اندر جھوٹا ہے، جو عمل کرنے سے بھاگے گا نہیں وہ دعوے کے اندر سچا ہے۔ لوگوں، ہم عمل کے ذریعے سے پرکھ کر کے قیامت کے دن اعلان کریں گے، دعویٰ کرنے والوں کے لیے نہیں، فَلَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا ہی اچھا اجر، بدلہ، کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام میں داخل ہو کے اسلام کو پڑھ کے فَلَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اس دین اسلام پہ عمل کیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ لوگوں، جو بندہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر عمل کرے، محنت کرے، کام کرے، دین کا کام کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی گئی ذمہ داری کو جانے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرے کہ مجھے رسول رحمت علیہ السلام نے کوئی کام سونپا ہے، اپنے گھر کی ذمہ داری یاد ہے، حکومت کی لگائی گئی ذمہ داری یاد ہے، جس کالج سکول سے تنخواہ لینی ہے اس انسٹیٹیوٹ کی لگائی گئی ذمہ داری یاد ہے، بچوں کو اتنے بجے سکول لے کے جانا ہے، اتنے بجے لے کے آنا ہے، یہ یاد ہے۔ بیوی نے برگر پیزے کی جناب علی خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ خواہش یاد ہے، اس کی ڈیمانڈ یاد ہے، اس کا کہا یاد ہے، ابو کا کہا یاد ہے، امی کا کہا یاد ہے، اور سارا دن صبح سے لے کے شام تک کبھی یہ بندہ اپنی دکان کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، کبھی گھر کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، کبھی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، کبھی بیوی کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، کبھی منگنی آ گئی خاندان کے کسی بندے کی، اس منگنی کی ضرورتیں، کہیں شادی کی ضرورتیں۔ یہ ساری زندگی میں آپ جو صبح سے شام تک اپنی خاندان، قوم، قبیلے کی ذمہ داریاں اور ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کیا میرے آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری کوئی ذمہ داری لگائی ہے؟ 30 سال میری عمر ہے، 40 سال میری عمر ہے، 50 سال میری عمر ہے، 60 سال میری عمر ہے، میں نے سارے کام اپنے ہی کیے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا بڑا سکول جو اللہ نے ہمیں دیا، یہ زمین اللہ کی، یہ سکول اللہ کا، سکول آف تھاٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتے ہیں یہ بلڈنگ ہے، یہ سکول کی بلڈنگ ہے، اس فیس کے اندر جناب علی یہ اس کالج کی کلاس روم کی فیس ہے، اے سی کی فیس ہے، بجلی کے بل آتے ہیں اس کی فیس ہے، ہم نرم و گداز کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں اس کی فیس ہے، پروفیسر صاحب نصاب پڑھاتے ہیں اس نصاب کی فیس ہے، گاڑی میں بچے جناب علی سکول آتے اور جاتے ہیں اس گاڑی کے کرائے ہیں، یہ ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، یہ وقت دے رہا ہے، یہ بچوں کو اس سکول کے لیے وقف کر کے فخر محسوس کر رہا ہے، اپنی ساری کمائی وہاں خرچ کر رہا ہے۔ یہ ساری کائنات میرے اللہ کا سکول ہے، اس کائنات کے مدرس اور معلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا میں آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اس کی کو کم کریں۔ کیا میں آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس سکول میں زندگی گزار کے جائیں گے تو اللہ ہمیں قیامت کے دن نہیں پوچھے گا؟ اس کی ٹھنڈی ہوائیں، اس سے جو ہم پانی پیتے ہیں، اس کے یہ سائے دار درخت، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے کشادہ رستے جو ہم چلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا میرے بھائی ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار کے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سکول میں زندگی گزارنے کا ہم سے کوئی سوال نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو ہلنے نہیں دیں گے جب تک اللہ ہم سے حساب نہ لے لیں کہ میری زمین میں رہ کر کے آئے ہو، کرتے کیا رہے ہو۔ جس مالک کے مکان میں رہتے ہیں اس کے کرائے کی ٹینشن ہے، یہ مکان جس کی زمین پہ بنا ہے اس کو جواب دینے کی فکر نہیں ہے، جس سے گندم لینی ہے اس کو پیسے دینے کا فکر ہے، جس پروردگار کی سرزمین پہ یہ گندم ہوئی ہے اس کی فکر نہیں۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن نعمتوں میں سے سب سے پہلے 2 چیزوں کے بارے بندے سے سوال کریں گے۔ اللہ یہ پوچھیں گے الم اصح لک جسمک، اے آدم کے بیٹے کیا میں نے تیرا جسم درست نہیں بنایا تھا؟ ہاتھ صحیح تھے، سانس صحیح آتا تھا؟
4 دن کے لیے گردے ڈائلسس کروانے پڑ جائیں اس کی فیس ہے. تیرے یہ گردے جو 24 گھنٹوں میں 40 بار تیرے خون کو فلٹر کرتے ہیں, ان کی کوئی فیس نہیں. مشین پہ جوس بنا کے دینے والا جوس بنانے کے پیسے وصول کرے, یہ تیرے دانت جو جوس بنا کے تیرے معدے کو سپلائی کرتے ہیں, ان کی کوئی فیس نہیں. الم اصح لک جسمک اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من النعم. اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے پہلے اللہ سوال کریں گے بندے سے اور پوچھیں گے بتا اے آدم کے بیٹے تیرے ہاتھ پاؤں کام کرتے تھے؟ اللہ کی ذات سب کے اعضاء سلامت رکھے. کسی کی انگلی کٹ جائے, ہاتھ کٹ جائے, بازو کٹ جائے, مصنوعی بازو لگوانے کے پیسے ہیں, پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. جس اللہ نے اس پورے جسم کو سلامت رکھا ہے اس اللہ تعالیٰ کی کوئی فیس نہیں ہے. اس اللہ کو ہم نے کوئی جواب نہیں دینا. یہ مشینری جو سارا دن چل رہی ہے, یہ زبان جس کو بولنے کی طاقتیں ہیں, اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی استفسار نہیں کرنا. حدیث سنیے, مجھ آپ کو اللہ اپنے سامنے کھڑے کریں گے, آدم کی ذریت کو اللہ میدان حشر میں کھڑا کر کے یہ پوچھیں گے الم اصح لک جسمک, اے آدم کے بیٹے تیرا جسم درست تھا؟ آدم کا بیٹا کہے گا ہاں اللہ جی میرا جسم صحیح تھا. کیا کہے گا؟ میرا جسم. اللہ فرمائیں گے بتا پھر اس صحیح جسم سے میرے لیے کیا کر کے آیا؟ کیا میں یہ جواب دے کے کامیاب ہو جاؤں گا؟ اللہ میرے 2 مربع گندم کے تھے, میں داتی کے ساتھ 1 ایکڑ 1 دن میں کاٹ لیا کرتا تھا, یہ سوال مجھے بچا لے گا؟ اللہ میں اس ہاتھ کے ساتھ گیند اٹھا کے بڑی دور پھینک دیا کرتا تھا, میرا یہ سوال مجھ کو بچا لے گا؟ اللہ میں اس ایک ہاتھ کے ساتھ 10 بھینسوں کا دودھ دھو لیا کرتا تھا, مجھیں چو لیا کرتا تھا, کیا میرا یہ جواب مجھے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بچا لے گا؟ اللہ میں اس ہاتھ کے ساتھ گندم پکڑ کے اتنا خوبصورت چھٹا دیتا تھا کہ دانا دانا بکھر کر کے پوری فصل ایک نمو ترتیب اور ربط کے ساتھ اگتی اور پھوٹتی تھی. تو مجھے بتا کیا تیرا یہ جواب اللہ کے دربار میں تجھے بچا لے گا؟ اللہ میں یہ ہاتھ پھیر کے بڑے بڑے رچھوں کو, بڑے بڑے شیروں کو رمی آہو سکھا دیا کرتا تھا, میں انہیں رام کر لیا کرتا تھا. تو مجھے بتا یہ اس ہاتھ کے ساتھ میں لڈو کھیلا کرتا تھا. اس طرح کے فضول قسم کے جواب یہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے دربار میں بچا لیں گے. الم اصح لک جسمک, میں نے تیرا جسم درست بنایا تھا, ہاتھ صحیح تھے, پاؤں صحیح تھے, آنکھ صحیح تھی, کان صحیح تھے, دل دھڑکتا صحیح تھا, پھیپھڑے کام کرتے تھے, معدہ کام کرتا تھا, لبلبا کام کرتا تھا, گردے کام کرتے تھے, نظام انہضام ٹھیک تھا, نظام تنفس ٹھیک تھا, نظام بصارت, نظام سماعت, نظام شنوائی, یہ سب چیزیں ٹھیک تھیں. اللہ جی ٹھیک تھیں, بتا پھر ان ٹھیک چیزوں سے میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ تو ابھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا, ابھی تو ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. اے اللہ میں اس زبان سے تیرے محمد کے دین کی دعوت دیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہنی اللہ, تجھے تیری کوشش مبارک ہو. اے اللہ یہ ہاتھ تیرے دین کے لیے بلانے کے لیے استعمال ہوتے تھے. کبھی مصحف اٹھاتا تھا, کبھی کتابیں اٹھاتا تھا, کبھی ان ہاتھوں سے میں تیرے دین کی آبیاری کے لیے فصلوں کو کاشت کرتا تھا. میں اپنی فصل, اپنے گھر, اپنے خاندان, قوم, قبیلے کے ساتھ ساتھ تیرے دین کی باقاعدہ سوچ رکھتا تھا کہ میں نے دین کے لیے یہ کرنا ہے. اللہ یہ 4 قدم جو میرے گھر کے لیے لگے ہوئے ہیں نا, ان میں 1 قدم تیرے لیے بھی ہے. نکتب ما قدموا وآثارہم, تیرے سبھی قدم ہم لکھ کے انہیں ریکارڈ کے اندر محفوظ کرتے ہیں. زمین کے جس چپے پہ تیرا پاؤں لگ جاتا ہے ہم اس جگہ کو محفوظ کر لیتے ہیں. یہ تیرے قدموں کے نشانات قیامت کے دن تجھے دکھا کر کے پوچھا جائے گا یہ زمین پہ جو تیرے لاکھوں کروڑوں قدم لگے ہوئے ہیں, بتا ان میں کو قدم ہمارے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کیا سمجھا ہے سبحان اللہ کہیں گے
جلسے میں بیٹھیں گے، جنت میں درخت لگ جائے گا، جنت الفردوس خود بخود آ کے جب بھی ڈال لے گی، محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم کہیں گے اللہ ہم خطیب صاحب کی تقریر سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے۔ پہلا سوال اللہ تجھ مجھ سے نعمت کے بارے، حقوق انسانی کے بارے، قتل کا مقدمہ سب سے پہلے نمٹایا جائے گا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے کیا جائے گا۔ اللہ نے اس جہاں کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے پہلا سوال بندے سے اس کے جسم کے بارے کیا جائے گا۔ بتا آدم کے بیٹے میں نے تیرا جسم درست بنایا تھا، اس درست جسم سے میرے لیے کیا کر کے آیا؟ صبح صبح کچھے پہنے ہوئے، باڈیاں نکالی ہوئی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، میں لاہور سے درس دے کے فجر کے بعد واپس جا رہا ہوں، ابھی فجر کی نماز کو گزرے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہوا، سورج اپنی آب و تاب سے آیا نہیں، ٹھنڈا موسم ہے، نوجوانوں کی ایک جماعت ہے جو 20 نوجوانوں پہ مشتمل ہے، پجامے پہنے ہوئے ہیں اور اوپر سے شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈوڑے نکالے ہوئے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے، سب کے منہ چل رہے ہیں، ببلیں ڈالی ہوئی ہیں، اور پیچھے جناب بیلی یہ کرکٹ والے بلے اور بیگ ڈالے ہیں، یہ نوجوان مسلمان ہیں، یہ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد رب کو منانے کی ٹینشن نہیں ہے، روزہ نہیں، منہ چبڑ چبڑ چل رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی جنت اتنی سستی ہے، مریں گے کہیں گے ہم محمد کے امتی ہیں تو جنت آ کے جب بھی ڈال لے گی۔ اگر یہ ممکنات میں سے ہوتا تو سید الہدا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نہ کہتے یا بنت فاطمہ اعمالی سلینی من مالی من شیتی لا اغنی انکی من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ دنیا کے مال سے کچھ چاہیے تو سوال کر، میں تیرے سوال کو پورا کروں، قیامت کے دن تجھے اللہ نے تیرے عمل چیک کر کے بخشنا ہے، محمد کی بیٹی کر کے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم امتی ہیں، احسان کر دیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، احسان کر دیا ہے، لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارا کوئی اسلام پہ احسان نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں محمد جیسا معلم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مدرس دیا، جس کی زندگی کمیوں کجیوں کوتاہیوں سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ روئے زمین کے کسی انسان، کسی کمیونٹی، کسی فیکلٹی، کسی مذہب، کسی جناب علی گروہ جماعت تنظیم کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم اور مدرس نہیں ہے۔ یہ جتنے بڑے اپنے معلم اور مدرسین کو ماننے والے ہیں سب ہفوات کی پیروی کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے، یہ فلسفے کے بانی، یہ نیوٹن سے لے کے ڈیکارٹ تک، یہ بائیکون سے لے کر کے یہ ارسطو سقراط بقراط، یہ فیثاغورس، ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، سب پاگل اور دیوانے مجنوں، کوئی ننگا ہو کر کے مرا، کوئی دیوانہ ہو کر کے مرا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ 14 صدیاں پوری گزر گئی ہیں، ساری کائنات تحقیق کر رہی ہے، جوں جوں کونین کے امام کی زندگی پہ تحقیق ہوتی جاتی ہے، مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ساری زندگی کھیلے تو کرکٹیں، اڑائے گل چھڑے، اور تو سمجھے کہ جنت الفردوس تیرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ لوگوں کیا ہم محنت کرنے والے اور محنت سے جی چرانے والے ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ کیا دھوپ اور سائے برابر ہوتے ہیں؟ کیا زندہ اور مردہ برابر ہوتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور دوپہر، چڑھا دن یہ برابر ہوتا ہے؟ جب یہ ساری چیزیں برابر نہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اسی طرح رب کے دین کو جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ بھی برابر نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے یہ بھی برابر نہیں۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایک فاسق شخص ہے، ایک صاحب ایمان شخص ہے، ہم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ہمیں رب العالمین کہا جاتا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ لا یستوون، یہ برابر نہیں۔ ہر جمعے کی فجر کی نماز میں یہ سورۃ سجدہ کا نصاب کیوں دہرایا جاتا ہے؟ تاکہ تجھے پتا چلے کہ جس کام کے لیے تو محنت کر رہا ہے نا، اس کام کا نتیجہ تجھے ملے گا۔ جنت کے لیے محنت کرے گا تو جنت کا نتیجہ ملے گا، پیغمبر کے لیے محنت کرے گا تو پیغمبر کا ساتھ ملے گا، اللہ کے لیے محنت کرے گا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا،
جو رب سے ملنا چاہتا ہے پھر اچھے کام کرے، پھر نیک کام کرے، پھر محنت کرے، سٹرگل کرے، جہد کرے، کوشش کرے، عمل کے ساتھ اپنی زندگی تقدیر کو سنوارے، کل قیامت کے دن اس کے کیے گئے عمل کا نتیجہ اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو عطا فرمائیں گے۔ ہم نے جی کلمہ پڑھا ہے، احسان کر دیا ہے، ہم جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں فرمایا ہے کہ اکیلا یہ دعویٰ کرنے سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں مجھے جنت مل جائے گی؟ اللہ جسم کے بارے سوال کریں گے۔ اس سوال کی تیاری کرو میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچوں، میری ماں بہنوں۔ اس جسم کے ساتھ کیا کیا؟ اے اللہ میں نے اس جسم سے زکوٰۃ نکالی، میں راتوں کو اٹھ کر کے تیرے دربار پہ کھڑا ہوا کرتا تھا، میرا جسم تھک جاتا تھا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اے اللہ کبھی جنت کے لالچ میں، کبھی جہنم کے خوف میں، کبھی تیرے غضب سے ڈرتے ہوئے، کبھی تیری رحمت پہ امید کرتے ہوئے، رات کی تنہائیوں میں میرا جسم بستر سے جدا ہو جاتا تھا۔ خدایا میں رات کو کھڑا ہو کر کے اس جسم کے ساتھ تھکا کے تجھ کو کھپا کے اللہ تجھ کو منایا کرتا تھا، اپنے آپ کو تھکا کھپا کے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے سفر کیے، میں نے کام کیے۔ کچھ ڈھونڈ اپنے نامہ اعمال میں، ذرا پیچھے وقت پہ نظر دوڑا کہ تجھے کوئی کام نظر آتا ہے کہ اللہ تجھ سے پوچھے تیرا جسم میں نے درست بنایا تھا؟ جی جی اللہ جی، سارے کے سارے اعضاء سلامت تھے، جسم پورے کا پورا سلامت تھا، عضو پورے تھے اور تمام تر اعضاء مکمل کام کر رہے تھے۔ تو بتا پھر ان مکمل ترین اعضاء کے ساتھ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اس سوال پہ غور کر اور اس کا جواب۔ دوسرا سوال جو اللہ وہاں کریں گے، وَأُرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اے آدم کے بیٹے کا کبھی تو نے کبھی ٹھنڈا پانی پیا تھا زندگی میں؟ یہ مٹن، یہ بیف، یہ شوربے، یہ دال، یہ آلو، یہ سالن، یہ روٹی، یہ دہی بھلے، یہ سادہ دہی، یہ میٹھے مشروب، یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ پہلا سوال جسم کی سلام کی بات کریں گے کہ بتا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا؟ ہاں جی اللہ میں نے زندگی میں ٹھنڈا پانی پیا تھا۔ ایک بار جس نے پیا ہوگا اس سے اللہ پوچھیں گے بتا اس ٹھنڈے پانی کا تیرے پاس کیا حساب ہے؟ ہم 24 گھنٹے اسلام پہ احسان چڑھاتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ کونین کے امام کا فرمان سنیے، من نکشا فقد عذبا، جس بندے سے اللہ نے پوچھ لیا وہ بچ نہیں سکے گا۔ اللہ نے زندگی میں ایک بار پیے گئے ٹھنڈے پانی کے بارے پوچھ لیا، جلال والے کے جلال کی قسم ہے ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ اے اللہ اس ٹھنڈے پانی کی ہمارے پاس قدر کیا ہے، اس کے احسان کے بدلے میں، اس نعمت کے بدلے میں ہم نے تیرے لیے کیا کیا ہے۔ منہ سے اترا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، زمین کا سینہ چیر کر کے اللہ کی دی گئی طاقتوں سے اس کو نکالا گیا، پھر نکال کر کے اللہ نے مختلف قسم کے زمین کے اندر، مٹی کے اندر فلٹر پتھر رکھے، تیرے اس پانی کو صاف کیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے گہرا کر دیتے، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہیں یہ پانی پلا سکتا تھا؟ یہ سمندر، پھر کائنات، یہ تمام تر کائنات کا سسٹم اور تیرے پانی پینے کے یہ انتظام و انصرام، یہ ستھرا ترین نظام، یہ ستھرا ترین سسٹم، پھر تو نے اپنے ہاتھ سے گلاس کو اٹھایا اور پینے والے مشروب اور پانی اور برتن کو تو نے اٹھایا، اس ہاتھ کو طاقت قوتیں ہم نے عطا کی، تو نے منہ میں اسے لگایا تو منہ نے اتارا، ہماری دی گئی طاقت سے اتارا، معدے نے ہضم کیا، گردوں نے فلٹر کیا، اس میں سے سیلز لے کر کے تیرے جسم کی غذا بنایا، تو جیا اس پانی کے گلاس سے جو تو نے طاقت پائی۔ بتا تو نے اس طاقت سے ہمارے لیے کیا کیا؟ ایک گلاس کے بارے خدا پوچھے تو میرے پاس جواب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا کتنا احساس تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کو یہ فرما دیا گیا تھا کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام تر قصور پہلے ہی معاف کر دیے گئے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا سرزد نہیں ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
مجھے بھوک لگی، میں گھر سے نکلا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹاکرا ہوا، وہ بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، رسول رحمت علیہ السلام سے رستے کے اندر ملاقات ہوئی، معلوم پڑ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھانے کی حاجت ہے، ہم ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلدی سے کھجوروں کا خوشہ اتار کے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کنویں سے پانی نکال کر کے رحمت کائنات علیہ السلام کے سامنے رکھا، اور ایک بکرا ذبح کیا، شوربے والا سالن بنا کے، روٹیاں پکا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ کھانا کھاتے کھاتے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بڑی حساس تھی، پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کھانا کھاتے کھاتے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لوگوں تم سے ضرور بھی ضرور قیامت کے دن نعمتوں کے بارے سوال کیا جائے گا۔ عمر اس کھانا کھاتے کھاتے اس آیت کو پڑھا تو سوچا اگر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے کھانے کے بارے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی جواب ہے؟ تیرے پاس کوئی جواب ہے؟ بتا۔ یہ سارا دن جو سو کے منجی توڑتا ہے، روزانہ رنگ برنگا کھاتا ہے، جو چاہتا ہے جیسا مشروب چاہتا ہے، ٹھنڈا گرم نیم گرم سوڈا ڈال کے، کبھی بزوری کبھی سندل ڈال کے، اللہ نے تجھے دیے پیسے تو نے استعمال کیے، جس سے بزوری لے کر کے آیا ہے اس کو پیسے دینے کی فکر ہے، تو جس نے بزوری چکھنے کا زبان میں ذائقہ لگایا ہے اس کو جواب نہیں دینا۔ جس نے معدے کے اندر یہ فنکشن رکھا ہے کہ تیری بزوری کو بھی صاف کر کے فاسد مادے پیشاب کے رستے میں نکال دے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو جو خط آیا تھا ہارون کا کہ لوگ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں، میں تخت پہ متمکن ہوا ہوں، میں تخت پہ جلوہ آرا ہوا ہوں، تو آپ بھی آئیے مبارکباد دینے کے لیے۔ تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے اسی خط کی بیک پہ چند جملے لکھے تھے جن کے اندر یہ لفظ تھے، یہ پیرا تھا، یہ پیغام تھا، اے ہارون تو اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے کے لیے جائے، جنگل بہت بڑا ہو اور وہاں شکار کرتے کرتے تجھے شام پڑ جائے، تو بہت آگے گزر جائے، تو رستہ بھٹک جائے، تیرے ملازم غلام خود رستہ بھٹک جائیں، تو ان کو نہ ملے وہ تجھ کو نہ ملیں، پھر دھکے کھاتے کھاتے رات گزرے دن پڑے، شدت کی گرمی ہو اور پیاس تجھے ستانے لگ جائے، اگرچہ تو وقت کا بادشاہ ہے لیکن تو گم ہو جائے، تجھے نہ پانی ملے، نہ تجھے کوئی غلام، نہ نوکر، نہ چاکر، نہ چیلا، نہ ملازم نظر آئے، اور تجھے یہ یقین ہونے لگے کہ میں مرنے کے قریب ہوں، اس صحرا کے اندر، اس بہت بڑے بیابان جنگل کے اندر اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اے ہارون اس وقت اگر تجھے کوئی چند گھونٹ پانی کے پلا دے تو اسے کیا دے گا؟ تو ہارون نے کہا تھا امام صاحب اس حالت میں اگر مجھے کوئی پانی کے پلا دے تو میں آدھی سلطنت اس کے نام کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے یہ پانی اندر چلا جائے، لیکن پھر تجھے پیشاب کی حاجت ہو لیکن پیشاب نہ آئے، تو تکلیف سے کراہ رہا ہو، تو تکلیف کی شدت سے جاں بلب ہو، مضطرب ہو، کوئی حکیم دانا آ کر کے پڑیا دے کے تجھے کہے اس کو نگل لے اور تو وہ نگل لے، تو اس کو نگلنے کے بعد تجھے پیشاب آ جائے، تیری تکلیف دور ہو جائے، تو اس کو تو کیا دے گا؟ کہا میں باقی آدھی سلطنت بھی اس کے نام کر دوں گا۔ تو امام صاحب نے لکھا ہارون تیری اتنی بڑی سلطنت کی قیمت خدا کے پیدا کردہ چند گھونٹ پانی کے برابر نہیں ہے، اس سلطنت کے تخت پہ بیٹھ کر کے اس خدا سے غافل نہ ہو جانا۔ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود اس نے تجھ سے ایک پانی کے گلاس کا حساب مانگ لیا تو اسے حساب نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر پوچھنے پہ آئیں، پانی کے ایک گلاس کے بارے پوچھیں تو آپ یقین مانیے ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ پانی پیے، پیپسیاں پیں، کوکے اڑائیں اور ڈکار مارے، مذاق اڑائے کھانے کے، یہ بھرنے ہیں قیامت کے دن۔
رسول رحمت علیہ السلام اس طرح کے ڈکار کی کیفیت کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح پورا ڈکار مارا جس سے ظاہر ہو رہا تھا یہ بڑا کھانا کھا کے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تجشا عندنا، یہ ہماری مجلس میں اس طرح کے ڈکار نہ مارو۔ ہم ڈکارے پھرتے ہیں اور ہکارے پھرتے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں۔ جہاں حساب دینے والوں کو پانی کے ایک ایک گلاس کی فکر ہے، لیکن یہاں لوگ پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ شادی کی رسم ہے، مہندی کی رسم ہے، جناب بیلی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ جناب بیلی گود بھرائی کی رسم ہے، یہ جناب بیلی مکان کے متھے کی ٹینشن کے پیسے ہیں، یہ واش روم کو سجانے کے پیسے ہیں، یہ جناب بیلی دسہری بسہری سجانے کا سرمایہ، یہ گاڑی لینے دینے کے سرمایے، اربوں خربوں کروڑوں کے تیرے پراجیکٹ ہیں، سینکڑوں تیری ضروریات مصروفیات ہیں جو تو اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ آیا ان ہزاروں سینکڑوں ضروریات اور مصروفیات میں کبھی تو نے سوچا ہے کہ محمد کے دین کی بھی کوئی ضرورت ہے، اللہ کی بھی کوئی ضرورت ہے، اس زمین کا بھی کوئی حق ہے جس پہ میں چل پھر رہا ہوں، اس جسم کا بھی کوئی حق ہے جس خدا نے یہ جسم بنایا ہے۔ ایک ہفتے کے لیے بیمار ہو جاؤں، میڈیسن لے کے کھاؤں تو ہزاروں روپے بل بنتا ہے۔ 35 سال سے پورا جسم درست ہے، بغیر دوائیوں میڈیسنوں ڈاکٹروں کے چیک اپ کے بغیر یہ پل رہا ہے، جی رہا ہے۔ جس خدا نے ڈاکٹروں کے بغیر اتنی دیر اسے چلائے رکھا ہے، اس خدا کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ آپ کے علاقے میں کتنے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، کتنا رقبہ ہے؟ ایک گاؤں کے حصے میں 3-3, 400, 500 ایکڑ رقبہ آتا ہے۔ 50 مربع آتے ہیں، ایک مربع کے اندر 25 ایکڑ کے قریب رقبہ ہوتا ہے۔ 50 مربع چھوٹے گاؤں کے، 100 مربع بڑے گاؤں کا۔ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور ایک ایک گاؤں کا رقبہ 50 مربع ہے۔ گندم ہے، گنا ہے، آلو ہے، چاول ہے، پتہ ہی نہیں کہ اس کا عشر بھی ہے، اللہ کا حق بھی ہے، دین کا حق بھی ہے، غریبوں کا حق بھی ہے۔ اب خدا کا جب حق پہ ڈاکہ مارتے ہیں، محقت برکت، اللہ برکت کی چادر کو اکٹھا کر کے فتنہ فساد کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ کونین کے امام نے فرمایا تھا لوگو زکوٰۃ خدا کا حق ہے، جب یہ نکالا نہیں جاتا یہ بندے کے حق کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ عشر اللہ کا حق ہے، 10واں حصہ۔ اگر بارش کے ساتھ تیری فصل پلتی ہے، اگر بارش کے ساتھ نہیں پلی، تو نے نہر کا پانی لگایا، کھادیں سپریں لگائی ہیں اور تو نے ٹھیکہ دیا ہے اور تو نے اس کا بیج مول لے کر کے ڈالا ہے، اللہ نے تجھے اور رخصت دے دی ہے۔ فرمایا 10ویں حصے کا آدھا یعنی 20واں حصہ، 100 کا 20واں حصہ کتنا بنتا ہے بھائی؟ 5 من۔ 100 کے 20 حصے کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 10 حصے کریں تو 10 دایا 100، 10واں حصہ 10 من بنتا ہے اور 20واں حصہ 5 من۔ اور 5 من بھی ہر بندے کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ جس بندے کی فصل اس سے جو اس نے جناب بیلی پیداوار حاصل کی ہے، گندم کی شکل میں، چاول کی شکل میں، یا گنے کی شکل میں، یا مکئی کی شکل میں، یا باجرے کی شکل میں، جو کی شکل میں، اگر 20 من فصل ہو گئی ہے تو پھر اس فصل کے اوپر 20واں حصہ ہے۔ اگر 19 من ہے تو محمد کا دین کہتا ہے اس بندے کے تو خود تھوڑے ہوئے ہیں، تجھ پہ تیرے اوپر ضروری نہیں ہے کہ تو اللہ کا حق ادا کر، تو آدھے بال بچے پال لا، تیرے تے رب بھی راضی ہے، تے رب دا حبیب بھی راضی ہے۔ یہ دھیان دینے اسی بیجیے، باپ کی زمین پہ بیجیے۔ کہتا ہاں یہ باپ کہاں سے آیا بھائی؟ باپ تو آیا کل، زمین تو ہے ہمیشہ کی۔ اگر باپ کا اجارہ ہے تو ہاتھ پہ گندم اگا کے دکھانا۔ دادے کی ہے، کہتا دادے کی ہے، جب دادا نہیں تھا۔ یہ اللہ کی ہے، جس اللہ کی ہے کھاد والے کو دیا، سپرے والے کو دیا، جس سے ٹھیکے پہ لی اس کو ٹھیکہ دیا۔ جس اللہ کی یہ ہے اس کے اندر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، جی میرا جی چاہے گا تو میں دے لوں گا، یہ میرا اور میرے اللہ کا مسئلہ ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، فرمایا تھا لو منعونی اقالا، اگر ایک رسی بھی روکیں گے جو ان کے مال میں بنتی ہے، یہ ایک رسی دینے کا بھی انکار کریں گے، صدیق ان کے خلاف اعلان جنگ کرے گا، اعلان قتال کرے گا، اعلان جہاد کرے گا۔ آج ہم سے کو پوچھنے والا ہے، ہم اسے کہتے ہیں تیرے باپ کی زمین ہے، میرے باپ کی ہے، میں چاہوں تو عشر دوں، چاہوں تو نہ دوں، میں چاہوں تو زکوٰۃ دوں، چاہوں تو نہ دوں۔ مدرسے پہلے ٹامیں ٹامیں ہیں، سکولوں کی فیسوں کی فکر ہے، لیکن خدا کے لگائی گئی ذمہ داری سے، خدا کے لگائے گئے فریضے سے جو نکالنا ہی نکالنا ہے، اور لوگ اس سے نہیں دے رہے، اپنے ذاتی مال سے دینے کے لیے کون تیار ہے؟ اس طرح کی بے وفا قوم بھی دنیا میں آئی ہے کبھی؟ کیا ایسے غافلوں، ایسے سست روبوں، ایسے خدا کے نافرمانوں، ایسے دیدہ دلیروں، ایسے تکھے دیدے والے پتھر مادوں فکر اور سوچ والے بندوں کے لیے اللہ نے جنت الفردوس کی مہمان نوازیاں رکھی ہیں؟ اللہ نے مہمان نوازیاں رکھی ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو یہ اللہ کی لگائی گئی ذمہ داری اس کے سکول میں بیٹھ کے، اس کی زمین پہ بیٹھ کے اس کے محمد الرسول کا وہ نصاب پڑھتے ہیں جس نصاب پڑھنے پہ جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ کہتے ہیں جی آکسفورڈ کا نصاب پڑھا، آکسفورڈ کی ڈگری ملی، جناب جی برٹش کا نصاب پڑھا، برٹش کی ڈگری ملی، الائڈ کا نصاب پڑھا، الائڈ کی ڈگری ملی، پنجاب کا نصاب پڑھا، پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری ملی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا نصاب پڑھا، اس کی ڈگری ملی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاب خدا کے دیے گئے اتنے بڑے سکول میں بیٹھ کے پڑھا، اس کی بھی فیس ادا کی تو ڈگری جنت الفردوس کی شکل میں ملے گی۔ لوگوں کا حق نہ دے، تیرا بچہ خارج کر دیا جائے اور تجھے کسی قسم کا اعتراض نہ ہو کہ بھائی میں نے فیسیں جو نہیں دی، میں نے خرچہ جو نہیں دیا، اور خدا کو تو کچھ بھی نہ دے اور سمجھے کہ خدا کو کوئی حق نہیں ہے جنت سے خارج کرنے کا۔ او میرے بھائی، اللہ کو پورا حق ہے، یہ پراپرٹی، یہ کائنات، یہ جائیداد میں آپ سبھی اللہ کے ہیں۔ اتنی سی بات ہے، یہ میرا پیغام ہے، اس ذمہ داری کو سمجھ لو۔ 24 گھنٹے کا دن ہے، 1440 منٹ ہیں، یہ سارے منٹوں کے اندر سے لوڈو کے لیے تو ٹائم نکل آتا ہے، کرکٹ کے لیے تو ٹائم نکل آتا ہے، گراؤنڈ میں جا کے گپے چھپے لگانے کے لیے تو ٹائم نکل آتا ہے، ہاں ہاں ہو کرنے کے لیے تو ٹائم نکل آتا ہے، لیکن ان 24 گھنٹوں کے اندر کتنی مسکینی اور مسکنت عجز و انکساری کی بات ہے، رونے اور مرنے کا مقام ہے کہ محمد کے دین کے لیے گھنٹہ بھی نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر کے کہیں آ بھائی میں تیرے لیے پانی لے کے کھڑا ہوں، یہ تیری بھول ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ کچھ کیا ہوگا، محنت کی ہوگی، کام کیا ہوگا دین کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے نصاب کے لیے جو لازمی ضروری ہے۔ جنت کے اندر اس مضمون کے بغیر داخلہ ممکن نہیں ہے۔ بندہ جتنا مرضی بڑی پگڑی پہن کر کے آ جائے، دنیا کی ڈگریاں اثاثے لے کر کے آ جائے، قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا نصاب پڑھا پڑھایا نہیں، اللہ کے دین کے ساتھ یہ کھڑا نہیں ہوا، اس کا معاون نہیں بنا، تو اس کے پاس خدا کو دکھانے کے لیے، پیے گئے پانی کا جواب دینے کے لیے، اپنے جسم کی سلامتی کا کوئی نہ کوئی حساب چکانے کے لیے، خدا کی قسم بندے کے پرڑے میں کوئی چیز نہیں۔ کوشش کر، فکر کر کہ اللہ کو میں نے یہ کہنا ہے، کچھ تیاری کر، اور میرے بھائی کچھ توجہ کر، روٹی کھائی ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، چھت اللہ نے دی ہے، اللہ نے پوچھنا ہے۔ دنیا دن بدن غفلت میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس طرح سرمایہ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، یہ بے موسمی بارشیں یہ سبق سکھانے کے لیے تھیں، لیکن لوگ سبق نہیں سیکھ رہے۔ 100 من میں سے 5 من عشر، اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، اتنا لائٹ ویٹ اللہ نے یہ نصاب مقرر فرمایا تاکہ تمہارا غلہ بھی پاک ہو جائے، محمد کے غلاموں کی مدد بھی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی ابن کعب، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، تو میں ایک شخص کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے گیا جو اونٹ چراتا تھا،
اور 5 اونٹ اگر کسی بندے کے پاس ہوں تو اس پہ 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ لوگوں کے پاس کتنے اونٹ ہیں یہاں قربانی پہ بیچنے والوں کے لیے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں۔ 10 اونٹوں پہ 2 بکریاں ہیں، 9 اونٹ ہیں تو 1 ہی ہے، 10 سے لے کے 14 تک 2 رہیں گے، 15 ہو جائیں گے تو 3 بن جائیں گے، پھر 15 سے 19 تک 3 رہیں گے، جو ہی 20 ہو جائیں گے پھر 4 بکریاں ہیں، 20 سے 24 تک 4 بکریاں رہیں گی، جو ہی 25 اونٹ ہو جائیں گے، 1 اونٹنی زکوٰۃ کی فرض اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے گی۔ بنت لبون 1 سال کی اونٹنی 25 اونٹوں پہ زکوٰۃ دی جائے گی، یہ فرض ہے، یہ نصاب ہے، اللہ کے حق میں اسے خرچ کیا جائے گا۔ اگر نہیں دیا جائے گا دنیا کا مجرم، آخرت کا مجرم، مال بھی ڈوبے گا۔ یہی اونٹ کونین کے امام نے فرمایا لوہے کے سم لے کر کے آ کے اس بندے کو پاؤں تلے کچل کر کے اس کا میدا ملیدہ نکالیں گے، یہ کہیں گے ہم تیرا وہ مال ہیں جس مال سے تو زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا۔ جو مال بے جان ہوگا اللہ اسے جاندار سانپ کی شکل دے کر کے اس کے پیچھے لگائیں گے۔ میں خدا کا دیا گیا مال تھا جو خدا تیرے ہاتھوں سے خرچ کروا کے اپنے مقرب بندوں میں تجھے شامل کرنا چاہتے تھے، وہ سرمایہ سارا تو چھوڑ کر کے آ گیا، تیری نسل نے دھجیاں اڑائی ہیں، لیکن آج میں سانپ بن کے تیرے سر پہ مسلط ہوں۔ میرے بھائی بڑے مشکل دن شروع ہونے والے، مرنے کے بعد قبر کی اندھیر نگری میں کوئی بچہ کام آنے والا نہیں، کوئی مائی باپ کام آنے والا نہیں، کوئی دوست یار بڑے سے بڑا قبر میں دفن ہونے کے لیے تیار نہیں۔ سارے دوسرے دن کہتے ہیں آؤ آدھے آدھے کما تے چلیے، مریاں دے نال مریا نہیں جاندا۔ کون مرے کے ساتھ مرتا ہے؟ سب بھول جاتے ہیں۔ آپ میں سے کس کس کو اپنے دادے کی قبر کا پتہ ہے؟ دادے کے باپ کی قبر کا کس کس کو پتہ ہے؟ اگر ہمیں نہیں پتا دادے کے دادے کی قبر کا تو آج ہم کسی کے باپ ہیں، کل دادا بنیں گے، پرسوں پردادا بنیں گے، پھر لکڑ دادا بنیں گے، ہماری نسل ہمیں بھولے گی، غافل ہو جائے گی۔ یہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، اگر یاد رکھتا تو صرف اللہ یاد رکھتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ خدا کے لیے کچھ کر، خدا تجھے ہمیشہ یاد رکھے۔ فرماتے میں زکوٰۃ لینے کے لیے گیا، میں نے کہا تیری 1 اونٹنی بنتی ہے، بنت مخاض بنت لبون بنتی ہے 1 سال کی اونٹنی، 1 سال کی اونٹنی۔ انہیں اگوئے نہیں کہا تو کون ہے، مال میرا ہے، نا، اس نے خوشی سے کہا کہ یہ سال کی اونٹنی تو کیا کرے گا؟ یہ میرے پاس ایک 2 سال کی اونٹنی ہے جس کا لیوا بھی بڑا ہے، ہوانہ بھی بڑا ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہوگا اسلام کو، مسلمانوں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ زکوٰۃ میری چھوٹی اونٹنی بنتی ہے، میں زکوٰۃ کے اندر بڑی اونٹنی دوں گا۔ صحابی کہنے لگے نہیں بھائی، جو بنتی ہے اس سے کم بھی نہیں لینا، اس سے زیادہ بھی نہیں لینا۔ یہاں جو جناب وینگا تینگا مال ہے، پرانے پڑے ہوئے ڈیزائن ہے، وہ زکوٰۃ کی مد میں نکال کے لوگ حاتم تائی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لیں گے۔ وہ کہے نہیں میں نے زیادہ اچھی اونٹنی دینی، میں نے مہنگی اونٹنی دینی، وہ بھائی کہنے لگے میں نے نہیں لینی۔ اس نے کہا میں شوق سے دیتا ہوں۔ کہا پھر آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود آ کے کہو کہ اللہ کے رسول میں یہ زیادہ اچھا مال اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ اب جو بنت لبون ہے یہ 25 سے لے کے 34 اونٹوں تک بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے پاس کم از کم 25 زیادہ سے زیادہ 34 اونٹ تھے، لیکن اس نے اپنی خوشی سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی خوشی سے زیادہ بڑا زیادہ قیمتی اونٹ دے رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا، دعا دی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تو اس کے ایک باڑے میں میں نے 1500 اونٹ دیکھے۔ لوگوں جو تم سود کا لین دین کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑھتا ہے، وَمَرْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں یہ سود بڑھتا نہیں ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم اپنے دل کی پاکیزگی سے مال کا حق نکال کے اللہ کے رستے میں اللہ کے لیے دیتے ہو۔ نمبر 1 بول لیں اللہ کے رستے میں دینا ہے۔ کس کے رستے میں؟ اور احسان چڑھانے کے لیے نہیں، چنگا بننے کے لیے نہیں، کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کے رستے میں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔
اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دو گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ہم اس کو بڑھا چڑھا کر کے اپنی شان کے مطابق بڑا کر کے تمہارے کھاتے میں لکھ دیں گے۔ جس طرح صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس کے پاس 24 یا 34 اونٹ تھے، چند سالوں کے بعد اس کے ایک ایک باڑے میں 1500 اونٹوں کی تعداد کے ساتھ باڑے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے خوشی سے دینے والوں کے مال کے اندر اضافے کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور جو نہیں کرتا قیامت کے دن شرمندگی کے علاوہ اس کے پلڑے میں کچھ پڑنے والا نہیں۔ عزیز بھائیوں، معزز ماؤں اور بہنوں، آئیے، میری آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی حکومت اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مدارس، یہ نظام تعلیم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اس کو پڑھانے کی سکھانے کی ذمہ داری ان اداروں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان اداروں کا مستقل سورس نہیں ہے سوائے ہمارے باہمی تعاون کے۔ تو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے۔ اللہ نے جو مقرر حصہ کیا ہے اس کے اندر بھی کمی نہیں کرنی، اور اضافے کے ساتھ اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کی، اللہ کے دین کو سہارا دینے کی کوشش کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، لوگو جب تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو سنو، پھر اللہ دائیں بائیں اوپر نیچے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کی مدد لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد شروع کر دی جائے۔ اللہ کے دین کی مدد سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والے سسٹم کے ساتھ کھڑا ہو کر کے ہم نے یہ ذمہ داری لینی ہے۔ اپنے گھر کے اندر اس ذمہ داری کو ڈسکس کرنا ہے، بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹے اتنا اس کا، اتنا اس کا، اتنا اس کا، اتنا اللہ کا، فلاں ادارے کا، طالب علموں کا، تاکہ تو دنیا سے چلا جائے، تیرے گھر سے اداروں کو پہنچتا رہے، محمد رسول اللہ کا دین پھیلتا رہے، تیرے مرنے کے بعد درجے بڑھتے رہیں اور قبر روشن ہوتی رہے۔ اگر میں آپ فکر کر لیں گے تو یہ کسی پہ کوئی احسان نہیں، اس میں صرف اور صرف میرا اپنا فائدہ ہے، تیرا اپنا فائدہ ہے۔ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے کچھ سوچنے کی توفیق دے۔ جن نعمتوں کے بارے اللہ نے مجھے آپ سے سوال کرنا ہے ان کی جواب دہی کا احساس اللہ دل میں پیدا فرما کے اس کا جواب تیار کرنے کی اللہ توفیق دے۔ ہم نے اپنے وقت میں سے بھی وقت اللہ کے دین کے لیے دینا ہے، خود دین سیکھنے کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، جمعے پڑھنے کے علاوہ باقاعدہ کسی حدیث کی نشست کو اختیار کرنا ہے، ترجمہ تفسیر پڑھنا ہے، اور جو طلبہ مدارس کے اندر پڑھتے ہیں اپنے اپنے وہ جو آپ کے قریب ادارے اور مدارس ہیں وہاں کے ذمہ داران سے مل کر کے ایک طالب علم کا ماہانہ خرچہ ایک بندہ اٹھا لے، 2 بندے اٹھا لیں، 3 بندے ایک بچے کے خرچے کے اندر شریک ہو جائیں، وہ پڑھ لکھ کے لوگوں کو رب کا دین پڑھانے لگ جائے تو اللہ قیامت کے دن پسند فرما کے کامیاب بندوں کی سب میں کھڑا کر دیں۔ تیرے پاس دکھانے کے لیے تو کچھ ہو، خدا کے دربار میں پیش کرنے کے لیے تو کچھ ہو، ساری فکریں ٹینشنیں دنیا کے لیے ہوں تو یہ بندے کے لیے کوئی وقت بیداری کا الارم نہیں ہے۔ من جعل اللہ جعل الحموم جعل الہم الآخرہ لا ہم لہ ولا غم لمن جعل الہموم ہم الآخرہ، جس بندے نے آخرت کے غم کو غم بنایا دنیا پھر اس کی غموں سے پاک کر دی جاتی ہے۔ اس لمبی زندگی کی فکر کر جس میں جا کے واپسی نہیں ہے، جو چلے گئے آئے نہیں نہ انہوں نے آنا ہے، ہم آئے ہیں اب ہم نے جانا ہی جانا ہے، واپس نہیں آنے کا عزیزان گرامی، ہمیشہ اس زندگی میں رہنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، دنیا میں روشنی بکھیرنی ہے، اور روشنی بکھرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، قرآن متین سے، آپ علیہ السلام کی حدیث طیبہ مبارکہ سے، قرآن سے، آپ کے فرمودات سے، اس دعوت سے جو دعوت ہم آپ کو دے رہے ہیں، ان دینی اداروں سے جو رسول رحمت علیہ السلام کی دعوت کے قیام کے لیے یہ قائم کیے گئے ہیں، جسی طرح یہ آپ کا مرکز ابن الخطاب الاسلامی ہے، اس علاقے کے اندر ماشاءاللہ دین کا یہ کام کر رہے ہیں، شعبہ حفظ کا ہے، درس نظامی کا شعبے ہیں، سارے 70-75 کے قریب ماشاءاللہ طلبہ رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ آپ سب احباب کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہ ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں، بأحسن طریقے سے، پہلے سے بڑھ کے اپنے محمد رسول اللہ کے دین کو پرموٹ کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔